إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اے امت اسلام، دین میں اختلافات کا ہونا کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن اختلافات کے بعد کرنا کیا ہے اور کس کے قول کی طرف رجوع کرنا ہے، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس میں جہالت کی ہونے کی وجہ سے شیاطین الانس لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. اے امت اسلام، فرمان نبوی ہے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک. میں تمہیں اپنے سفید روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی صبح کی طرح روشن ہے. اسے جو بھی ہٹے گا ہلاکت کے راستے پہ چل پڑے گا اور پھر ہلاک ہو جائے گا. اے امت اسلام، ہمارا دین واضح ترین دین ہے جس میں طہارت کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، بلکہ اس کے ہر نقطے کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے. اور ہر عقل مند کو یقین آ گیا ہوگا کہ جس دین میں اس طرح کے خفیہ معاملات بیان کیے گئے ہیں اس میں اختلاف کے ٹائم کیا کرنا چاہیے، یہ باتیں ضرور بیان کی گئی ہوں گی. اے امت اسلام، قرآن حکیم بہت آسان کتاب ہے. فرمان الہی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یقیناً ہم نے قرآن کو پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. اور اس آسان کتاب میں اختلافات ہونے پر کیا کیا جائے، اس سوال کا واضح اور شافی جواب موجود ہے. فرمان الہی ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. تم جس کسی مسئلے میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں. اور اسی طرح سورۃ النساء میں مالک الملک اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو ایک واضح درس دے رہا ہے. فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے حکمرانوں کی. پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اگر تمہیں اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے. یہ قرآنی درس ہے جس کو اگر آپ مان لیں تو فرقہ واریت سے ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھٹ جائے گی اور آپ حق کے راستے پر چل پڑیں گے. نزاع و اختلاف آپ کے سامنے سے بھی نہیں گزرے گا. اے امت اسلام، اگر ہم ان آیات پر عمل کرنے والی ہستیوں کی طرف دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ قرآن حکیم میں مالک الملک نے ان کے بارے میں کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سبحانہ و تعالی سے راضی ہوئے. اے حق متلاشیوں، اگر رضامندی کی وجہ جاننا چاہتے ہو تو اس آیت کریمہ کو سن بھی لو اور جان لو کہ اس کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمل کیا کرتے تھے.
فرمان الہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقہ بندی نہ کرو۔ اے امت اسلام، جن ہستیوں سے مالک الملک راضی ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند کر لیا تھا۔ غصے میں، جذبے میں، ہم و غم میں اپنے لیے کتاب و سنت کو حرف آخر مان لیا تھا۔ صحیح بخاری میں ایک بہترین واقعہ ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر رضي الله عنه أما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال رضي الله عنه والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت عمر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نکلے تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے مخاطب ہیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، مگر وہ نہ بیٹھے. سب نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا. آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطاب فرمایا اور کہا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو بے شک اللہ ہمیشہ ہی حی زندہ رہنے والا ہے، اسے موت نہ آئے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد تو اللہ کے رسول ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی پرانی حالت میں لوٹ جاؤ گے؟ جو بھی ایسا کرے گا تو اس سے اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کو اس آیت کے نازل ہونے کا علم ہی نہیں تھا. جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو لوگ اسے دہرانے لگے. امام زہری رحمہ اللہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے مجھے بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو میں زخم خوردہ ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا، زمین پر گر پڑا، اور مجھے بھی یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. اے حق کے متلاشیوں، یہ ہے حق کا پیغام جو صحابہ نے سن کر اس پر عمل کر لیا تو نجات پا گئے، اور ہم نے سننے کے بعد بھی اندھی تقلید کو ترجیح دے دی تو ہم فتنوں کا اور مشکلات کا شکار ہو گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے آیت سنتے ساتھ تسلیم کر لیا، اور ہم نے تو قرآن کو ترجمے سے بھی نہیں پڑھا. ہمارے مولویوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن بڑا مشکل ہے، حالانکہ فرمان الہی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کتاب و سنت کو سنتے ساتھ ہی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے. اے اللہ بلد الحرمین کی حفاظت فرما، ادھر کے حکمرانوں کی حفاظت فرما.
اے اللہ ان کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، ان کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔